اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے، اس پر ہم آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور عمران خان کو کس کیس میں سزا ہونے والی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ القادر ٹرسٹ وہ ہے جس میں عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنائی۔ یونیورسٹی بنانے کا مین مقصد تھا یہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے بچوں کو پڑھائی جائے اور پاکستان کے لوگوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے اور ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے۔ وہ یونیورسٹی تھی، اسے القادر یونیورسٹی کہتے ہیں، لیکن حکومت نے اس لیے القادر یونیورسٹی کا نام سے ہٹا کر 190 ملین پاؤنڈ رکھ دیا۔ دیکھیے، اگر ملک ریاض نے غیر قانونی یا کسی طرح کمایا ہے تو یہ جا کر برطانیہ میں کر سکتے تھے، اور عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دی ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، حکومت کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ہے۔ اگر حکومت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے تو یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے دینے تھے جو سپریم کورٹ کو 10 ارب روپے، اس کے حوث عمران خان نے ملک ریاض سے زمین لی، تو حکومت چاہتی تو وضاحت کرتی، لیکن نہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے اپنی ملکیت زمین لے لی نہیں۔ عمران خان کیا یونیورسٹی کا انچارج ہے یا عمران خان یونیورسٹی عمران خان کی ذاتی ملکیت ہے؟ کیا عمران خان نہ یونیورسٹی کا مالک ہے، نہ یونیورسٹی کا کوئی اس سے اختیارات ہے؟ وہ صرف یونیورسٹی پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کا سب سے یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو عمران خان ہوگا جس نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یونیورسٹی بنائی، اور جس کا نام القادر یونیورسٹی بنایا، اس پر اس کو عمران خان کو 10 سال یا 14 سال سزا ملے گی، اور یہ 6 جنوری کو سزا سنائی جائے گی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا سنائی جاتی ہے یا بشرا بی بی کو۔ اب دیکھنا ہے جب تک یہ سزا سنائی جائے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2 کیس۔ اس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو منافقت ہے، سلمان صفدر جیسا منافق شخص میں نے پوری دنیا میں ہی نہیں دیکھا۔ اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اس کی طرف آواز نہیں اٹھاتی کہ عمران خان کی بریت کی درخواست القادر ٹرسٹ کیس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیچھے بھیج دی تھی وہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کی گئی، اور دوسرا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کیا گیا، یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں بتائے گی۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے، میں آپ کو کنفرم تو نہیں بتا سکتا، لیکن میرا جو اندازہ ہے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا سنائی جائے گی، عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سنائی جائے گی، عمران خان کو 9 مئی کی GOH کے حملے کیس میں بھی سزا سنائی جائے۔ اگر عمران خان نے اسے کہ لیگل ٹیم نے چیلنج نہ کیا، اس کی بریت کی درخواستیں نہ دی، تو پھر یہ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ ان کیسوں کے بعد عمران خان پر اور کون سے کیس ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان 3 کیسوں میں جو سزا ممکن ہے، جو آپ کو 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد یہ ہوں گے، عمران خان کو میں ذاتی طور پر میری رائے کہ عمران خان کو ان کیسوں میں سزا ہوگی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن القادر ٹرسٹ کیس کا تو سبھی صحافی، آپ جن صحافیوں سے پوچھیں، دیکھیے نون لیگ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں انہیں معلوم ہے کہ سزا ہوگی، لیکن جج صاحب کو معلوم نہیں کہ سزا ہوگی۔ اب پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے 2024 پر، اس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دوں گا۔ 2024 میں جو عدالتی نظام گزرا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین نظام ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یا انصاف کے بجائے نون لیگ کا مفاد، شہباز شریف کا مفاد، مولانا فضل الرحمان کا مفاد کے سوا چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا مفاد، عوام کا کوئی ایک کیس نہیں سنے۔ جب سے یحییٰ شاہ فریدی بنے تو کوئی انصاف قانون نہیں، لیکن عمران خان کے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہ درخواست دینی چاہیے تھی کہ عمران خان کو اب کسی مقدمے میں گرفتار نہ کہ جب تک عمران خان رہا نہ ہو جائے۔ یہ تو چلتا رہے گا، پھر آپ کو ایک ہی مقدمے میں بار گرفتار کریں اور ایک ہی مقدمے میں ہو سزا، یہ کیا کہ پاکستان کی طرف میں اب ایک مقدمہ ہوتے زمانے میں دوسرے میں عمران خان کو بہت سیفر کیس میں پہلے گرفتار کیا گیا توشہ خانہ 2 میں، جس کو پھر توشہ خانہ، پھر سیفر، پھر توشہ خانہ، پھر
اس میں صاحب پتہ نہیں بیتنے کیسوں میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اب تو پاکستان کی عوام ہی نہیں پتہ کہ عمران خان کو کون سے کیس میں گرفتار ہے، لیکن میں حیرانات ہوں اور حیران ہوں اس بات پر کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو اس وقت بے فضول لیگل ٹیم ہے، اس نے اپنا جو عمران خان جیلی مقدموں میں ساتھ میں جوڈیشل ہے اس کی ضمانت کی درخواستیں کیوں نہیں دی، یہ میں حیران۔ دیکھیے اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا تو پہلے دن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس کیس میں اس خان صاحب کو ڈسچارج کر دیا، لیکن نہ، اس لیے نہیں کرتی تاکہ عمران خان جیل سے باہر نہ آ جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، 2024 میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایک روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیشنل اور لوکل خبروں کے لیے 2 منٹ اور 1 منٹ کا ویلاگ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچائیں گے، اور پاکستان کی تاریخی حالات اور جغرافیہ کے لیے آپ لوگوں کو ہم ویلاگ وہ بنائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے عمران خان کی رہائی ممکنہ اپنی رائے، قانونی رائے اور دیگر رائے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ جاننا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کی رائے کے لیے ہمیں کامنٹ یا ہمیں آپ اس نیچے تفصیل لکھ کر بھیجتے ہیں تو وہ ہم آپ کے نام تفصیل جاری کر دیں گے، اور آپ کی رائے ہم احترام کرتے ہیں۔ آپ ہماری رائے سے اختلاف کریں یا ایگری کریں، وہ آپ کی ذاتی رائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ملی ہوگی۔ دیکھیے آپ اس پر ہم الگ بات کریں گے، رچرڈ گریل اور جو تیسرا مال انٹرنیشنل پیشن۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو کو پسند ہے، شکریہ۔